الحمدللہ آج 11واں پارہ مکمل ہوا۔ اس پارے کے اندر سورہ توبہ کا کچھ حصہ اور سورہ یونس مکمل طور پر گزرا۔ دو صورتیں جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی احکامات، بہت ساری باتیں اس میں جو ہے گزری۔ بس چند ایک جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اس میں ایک آیت گزری 11واں پارے کے دوسرے صفحے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ نبی ان کے مال سے آپ صدقہ دیجیے، جو مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور بارہا اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اپنے پاکیزہ رزق میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ تو یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکرار کے ساتھ کسی چیز کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز بہت ہی زیادہ جو ہے معنی رکھتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین بارہا اس چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے خذ من اموالہم، ان کے مال سے آپ صدقہ دیجیے۔ صدقہ دینے کا دو فائدہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتلایا ہے۔ پہلا فائدہ یہ تطہرہم، کہ آپ جب ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ان کے مال کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو مال آپ جمع کرتے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، دھن ہے، جو کچھ کسی بھی شکل میں، اس کے اندر ایک طرح سے کیا ہے، گویا کہ ناپاکی ہوتی ہے۔ اس مال کے اندر ایک طرح سے کیا ہے، وہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لہذا پاکی اور ناپاکی میں تو جب کوئی بندہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ نکال کر کے دیتا ہے تو وہ مال کیا ہو جاتا ہے، بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے صدقہ کی اتنی اہمیت ہے۔ جیسے آپ کے پاس مان لیجئے کہ کچھ پیسے، اور وہ پیسہ جو ہے مکمل طور پہ آپ نے کمایا ہوا ہے، لیکن اس پیسے میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ جو مکمل پیسہ ہے یہ بالکل اب جو ہے پاکیزہ رزق کے اندر شامل ہو گیا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال کیا ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بالکل پاک پیور ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا، وتزکیہم، لہذا ان کے دلوں میں جو گندگی ہوتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کا مال بھی پاک ہو گیا، اور دوسرا کہ آپ کے دل کے اندر جو کچھ پلید تھا، کچھ گندگی تھی، تو وہ بھی کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی برکت سے جو ہے پاک کر دیا۔ تو یہ صدقہ کے دو فائدہ بتلایا گیا ہے۔ اس کے اور بھی بہت ہی بڑے اور بہت ہی عظیم فائدے قرآن سنت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صدقہ دینا اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا بڑا فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو، چاہے کھجوری کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس میں داہنے ہاتھ میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کو پروان چڑھاتا ہے۔ کیسے پروان چڑھاتا ہے؟ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بکری آپ نے خریدی اور اس بکری سے جو ہے بچے ہوئے، پھر اس بکری کے بچے سے پھر بچے ہوئے، تو اس طریقے سے گویا ایک بکری سے آپ کے ایک ریوڑ تیار ہو گیا، اور بہت ساری بکریاں جو ہے آپ کی ایک بکری سے ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ اور یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے۔ لہذا سود اگر کوئی لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس پتہ نہیں کتنا مال آ رہا ہے، وہ جو ہے ادھر سے لے رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے، اس کو سود دیا ہوا ہے، ادھر دیا ہوا ہے، بظاہر آتا دکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، اسے مٹا دیتا ہے، ایسے مٹاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور وہ زندگی بھر پریشان ہے، کہاں جا رہا پیسہ، کہاں چلا گیا۔ لیکن ایک آدمی دیکھیں گے جو پاکیزہ اس کے کمانا حلال طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس تھوڑے میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کافی ہے،
تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. اچھا اتنا پروان چڑھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اسے اسی طریقے سے بڑھاتا رہے گا. جیسے سود بڑھتا ہے, آپ نے کسی سے سود لیا تو سود دینے والے کا اس سود کا جو شرح ہے وہ بڑھتے رہتا ہے, جتنا زیادہ دن ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑھے گا. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں قانون ہے, یہ شریعت ہے کہ جو کوئی صدقہ دے دیتا ہے تو قیامت تک وہ ایسے ہی بڑھتا رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اس کو وہ بدلہ قیامت کے دن دے گا تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو یہ خرچ ہی نہیں کیا تھا, میں نے یہ کب کیا تھا. لہذا اسے یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرا خرچ کیا ہوا, اللہ کے راہ میں دیا ہوا, یہ میرا بدلہ ہے. تو اللہ کہے گا کہ میں نے تمہارے صدقے کو کیا کیا تھا, بڑھایا تھا, پروان چڑھایا تھا, لہٰذا یہ تمہارا ہی ہے. تب جا کر کے بندہ جو ہے یقین کرے گا. تو اتنا عظیم جو ہے اللہ کی راہ میں اگر کوئی دیتا ہے مال تو یہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معنی رکھتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. یہاں پہ دو فضیلت جو ہے بتلائی گئی ہے, ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے, دوسرا آپ کے دل میں اگر کسی طریقے کی کوئی گندگی ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ اسی آیت, تیسرا فائدہ سب سے بڑا فائدہ وہ کیا ہے, وصلی علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جو صدقہ دیتے ہیں, صدقے کے دو فائدے ہیں کہ ان کے مال پاک ہو جاتا ہے اور دل پاک ہو جاتی ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ ان کے حق میں دعا کیجیے. گویا کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی ہے. نبی کا دعا جسے مل جائے اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. جس کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی میں دعا دی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور برکت کی دعا دی, لہٰذا وہ زندگی میں مالا مال ہوئے اور آخرت میں بھی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بشارتیں سنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسے لگ جاتی, وصلی علیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وصلی علیہ, ان کے حق میں دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, اور یہ دعا کیسی ہے, ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے, مال پاک ہو گیا, اس کا دل پاک ہو گیا, اور وہ صدقہ جو ہے اس کے لیے دل کی سکون کا ذریعہ بنتا ہے. آج لوگ ڈپریشن میں, انزائٹی میں اور ٹینشن میں مبتلا ہے, تو کہاں کہاں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, مختلف ڈاکٹروں کا جو ہے چکر لگاتے ہیں, یہاں وہاں ادھر ادھر نہ جانے دنیا بھر کی. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دل کا سکون اگر چاہیے کسی چیز میں تو اللہ کے ذکر میں, اللہ کی طرف لگائیے, اللہ کی راہ میں جو ہے لگ جائیے, اور اس میں ایک صدقہ بھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے. تو جو چیز علاج ہے, یعنی کہ دل کے سکون کا جو علاج ہے, وہاں بھی ڈھونڈ کر کے لوگ کہاں جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں. وہاں کہتے ہیں ہمیں بے چینی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. وہ کیا بتائے گا آپ کو, دنیا کے کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج آج تک نہیں کر ہے, اور نہیں قیامت تک شاید اس کا کوئی علاج آپ کو ملے گا. اگر اس کا علاج ہے تو کہاں ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کیا کریں. آپ آئیے قرآن کی طرف, پڑھیے قرآن کو, تب آپ کو پتہ چلے گا کیسے سکون ملتا ہے. اللہ کی اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے اور سجدے میں سر رکھ کر کے اور آنسو نکال کر کے دیکھیے, تب دیکھیں گے کیسا سکون ملتا ہے. آپ اندازہ آپ خود جو ہے تجربہ کر کے دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں آپ روئیے اور گڑ گڑائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد دیکھیں کہ دل کیسا ہلکا محسوس ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ کے ذکر میں جتنا سکون ہے, سکون قلبی ہے, لہٰذا کسی اور چیز میں. اور یہ کیا ہے, یہ دائمی سکون, ایسا نہیں کہ وقتی طور پر, لہٰذا دائمی سکون ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر اتنی ساری چیزیں جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اسی کے آگے ایک آیت اور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, ان اللہ اشتری من المؤمنین, اسی سے متعلق ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا. کیا خرید لیا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت اللہ نے دے دیا اس کو, مومنین کو, اور اس کے بدلے دیا ہے ان کے جان, ان کے جو نفوس ہے ان کے جان کے بدلے اور ان کے مال کے بدلے. دو چیز اللہ رب العالمین نے مانگ لیا کہ اپنی جان دے دو اور اپنے نفس کو میرے حوالے کر دو, اور اپنی جو تمہارا مال ہے اسے بھی جو ہے گاہے بگاہے, یعنی کہ ضرورت پڑے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز کے بدلے جنت کو خرید لیا. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا, یعنی کہ سودا جو ہوا ہے جنت کا. آپ دیکھیں
دنیا میں کسی بھی کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. آپ نے گھڑی پہنی ہے, آپ جو فون یوز کرتے ہیں, یہ سب کی کیا ہے, قیمت ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے جنت کی کوئی قیمت ہے, کیا قیمت ادا کریں گے آپ جنت کو خریدنے کے لیے؟ اتنا اعلیٰ جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالا عین رأت, کسی آنکھ نے کبھی آج تک دیکھا نہیں, ولا مالا عین رأت ولا قلب خطر, کسی دل میں کبھی وہ خیال تک نہیں آیا. کوئی دماغ جو ہے آج تک کسی انسان کا دماغ ایسی چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکا. اتنی اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جنت میں جو ہے کسی کی انسان کی جو سوچ ہے وہ نہیں پہنچ سکتی, اتنی زیادہ اعلیٰ ہے وہاں کی چیزیں. تو اتنی اعلیٰ جنت کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کو خریدنے کے لیے تمہیں تمہارے نفوس چاہیے. تو جب اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے ہمارے نفس کو جنت کے بدلے میں, تو ہمارا نفس اللہ رب العالمین کا غلام ہے. لہٰذا آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جیسے آپ نے کوئی جانور خریدا, اب اس جانور سے جو ہے آپ اپنی مرضی سے خدمت لیتے ہیں. اونٹ ہے, گھوڑا ہے, اب وہ جانور دیکھنے میں اپنی مرضی سے چلو گا, تو پھر کیا آپ مانیں گے؟ کیا آپ اس بات سے راضی ہوں گے کہ وہ جانور جو ہے اپنی مرضی کی چلائے؟ تو اللہ رب العالمین نے آپ کا جو جسم ہے, یہ جو نفس ہے, اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو آپ کو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور پہلے نفس کا ذکر ہے, تو جنت کا جو سودا ہے, جنت کی جو قیمت ہے وہ نفس ہے, سیدھا سیدھا جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب زندگی میں اگر جان دینی پڑے تو تم دے دو. گویا کہ یہ پوری زندگی کانسیپٹ رہنا چاہیے, یہ تصور رہنا چاہیے کہ جب کبھی بھی اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ جنت کا سودا کیا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ ہمارے جان. اور مال بعد میں, مال کا تذکرہ پہلے نہیں کیا کہ آپ مال کے ذریعے سے جو ہے جنت کو خرید لیں گے, نہیں. جب تک آپ اپنی جان جنت کے لیے نچھاور نہیں کریں گے جنت کو نہیں خرید سکتے. لہٰذا صرف مال سے, مال جو ہے اس کا تذکرہ بعد میں. تو پہلے جان ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مال ہے. تو پہلے اپنی جان جو ہے نچھاور کر دیجیے اللہ کی محبت میں. اے اللہ کہ جب جب تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے میری جان قربان کرنی پڑے تو میں کیا کروں گا؟ جان قربان کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو ہے مال بھی, جب جب تیرے بندوں کو یا تیرے بندیوں کے لیے ضرورت پڑے گی تو اپنا مال بھی نچھاور کروں گا. تو یہ جو ہے تصور ہے. تو ایک مومن کے دل میں کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے, میری جان میرا مال سب کچھ, کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ دینا پڑے میں دے دوں گا. تو یہ بہترین تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں جو ہے اس کو بیان کیا ہے. یہی سے جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.